نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، آج 10 رمضان مبارک ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج نے اس افطار ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہماری اس افطار ٹرانسمیشن میں، جیسا کہ آپ احباب کو بذریعہ اشاعہ معلوم ہو چکا ہے، گفتگو کرنے کے لیے ممتاز مذہبی اسکالر، جن کو آپ ٹی وی سکرین پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، محترم حضرت علامہ مولانا جناب طارق محمود صدیقی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ نوازش، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ تشریف لے ہیں حافظ محمد ارسلان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ اور جناب بڑے ہی پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پیش کرنے والے عمیر علی مہروی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، جو اسلام سے قبل بھی طاہرہ اور پاک دامنی کے ساتھ مشہور تھیں، اور ملکہ عرب کا ان کو جو اعزاز حاصل تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں آنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان کو جو شان عظمتیں عطا فرمائی تھی، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے ایمان اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جو ان کا ذکر خیر کرتے تھے، اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بابرکت کلام سے۔ تلاوت کلام الہی کے لیے میں درخواست کروں گا حافظ ارسلان صاحب سے، آپ مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت کی آیات نور سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، سبحان اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان،
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ رب العزت کی بابرکت کلام کی آیات بینات سے ہماری اس آج کی بابرکت محفل کا پروگرام کا آغاز کر رہے تھے محمد ارسلان صاحب. دعا ہے خالق کائنات سے اللہ رب العزت ان کی آواز میں سوز و گداز میں علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں محمد نزاکت حسین کیانی صاحب اور ملک شان صاحب، حسن علی اوان صاحب اور اخلاق احمد صاحب. بہت شکریہ آپ احباب کا، آپ کی محبتوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں. حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں عمیر علی مہروی صاحب سے آپ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پیاری حمد قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں پیش کرتا ہوں. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سبحان اللہ. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اور حضرت صاحب شعر دیکھیے گا. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے
رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری اور ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے اللہ اکبر بہت خوبصورت شعر انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سبحان اللہ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اور پیر صاحب نے مقطع لکھا اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عمیر علی مہروی صاحب دعا ہے خالق کائنات ان کی آواز میں سوز و گداز میں علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب زینت القرہ قاری اقبال تنزیل صاحب السلام علیکم ماشاءاللہ مفتی صاحب کمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے خوش رہیں آباد رہیں سید رضا الدین شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ علامہ طارق صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے اور قاری عامر اقبال صاحب فرما رہے ہیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا جی انشاءاللہ ضرور آپ نے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور سید رضا الدین شاہ صاحب عمیر علی مہروی صاحب کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جناب اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے احباب ہیں
عتیق الرحمن قادری صاحب بہت اچھے ثناخوان ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نعت پڑھنے والے، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ہم بھی آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا طارق محمود صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلام سے قبل کی جو زندگی ہے اس میں مختصراً آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اس عظیم کام پہ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے انٹرو کے اندر آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تھی کہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وازواج امہاتہم، اور سرکار کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم چونکہ اہل محبت ہیں اور ہم دو چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، ایک محبت اور ایک ادب کا۔ ہم کسی کا ادب بھی آقا کریم کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور کسی کا ادب بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور کسی سے محبت بھی مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ بے شک اگر آقا کونین کی نسبت درمیان میں نہ ہو تو ہم کسی کا ادب اور احترام نہیں کرتے۔ محبت اور پیار کا رشتہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب نسبت مصطفیٰ مل جائے ہم اس چیز کا احترام کرتے ہیں۔ بے شک ہم تو الحمدللہ وہ ادب اور محبت والے ہیں کہ ہستیاں تو وہ ہیں جن کی نسبت آقا کونین کے ساتھ ہے۔ ہم تو اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں جس مٹی نے آمنہ کے لال کے قدم چومے ہیں۔ وہ اب پوری کائنات کی مٹی کے لیے فلسفہ یہی ہے، اگر وہ مٹی منہ کے اندر چلی جائے، ناک کے اندر چلی جائے، بیماریوں کا باعث بنتی ہے، لیکن جس مٹی نے، جس خاک نے آمنہ کے لال کے قدم چومے ہیں، میرے آقا کونین نے فرمایا ارض المدینۃ شفاء من کل داء، فرمایا ساری کائنات کی مٹی تمام بیماریاں دیتی ہے، لیکن میرے مدینے کی مٹی تمام بیماریوں کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ تو آقا کونین کی نسبت کی وجہ سے جس کسی کو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ آقا کونین کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے ازواج محترات کا جب ذکر فرمایا قرآن مقدس کے اندر، رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ بے شک۔ لیکن جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کی زندگی اسلام سے پہلے بھی دیکھی جائے تو آپ اسلام لانے سے پہلے جب آقا کونین کے نکاح میں ابھی نہیں آئی تھیں اس ٹائم بھی آپ طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی۔ بے شک۔ آپ سب عرب کے اندر سب سے بڑی تجارت کرنے والی خاتون ہیں، لیکن اب جب دائرہ اسلام میں آپ داخل نہیں ہوئی تھی، آقا کونین کے ساتھ آپ کی نسبت نہیں ہوئی تھی، آقا کونین کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو اس ٹائم آپ تجارت کیا کرتی تھیں۔ لیکن جب آقا کونین کی نسبت مل گئی، آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارا مال آقا کونین کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے میرے نبی کے اعلان پہ لبیک کہا اس ہستی کا نام جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے جس ہستی نے میرے کریم نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اس ہستی کا نام جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آج اسلام ہم تک پہنچا ہے تو یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اس کے اندر بھی ان کا بہت سارا حصہ شامل ہے۔ بے شک۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آقا کونین کے ساتھ نسبت، سرکار کے ساتھ محبت اور پیار، 25 سال میرے کریم نبی کے ساتھ رہیں، رفیق حیات بن کر رہیں۔ ان 25 سالوں کے اندر آقا کونین نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ یعنی آقا کونین کی محبت اور پیار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 25 سال تک آقا کونین کے ساتھ رہیں، رفیق حیات بن کر رہیں، لیکن اس 25 سالوں کے اندر آقا کونین نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اور آقا کونین جب بھی آپ کے وصال کے بعد بھی جب بھی نام لیتے سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس تو اب ہم آ گئے ہیں۔ میرے کریم نبی
نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں پریشان نہ کیا کرو، مجھے خدیجہ بہت یاد آتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے ساتھ ان کا پیار اور محبت ایسا تھا کہ جب آقا کونین نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس ٹائم بھی آقا کونین اگر پریشان ہوتے تسلی دینے کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتی۔ جب کفار مکہ آپ کو ستاتے، میرے کریم نبی جب گھر آتے پریشان ہو کر، کفار مکہ ستاتے، پتھر مارے گئے، جب سرکار گھر تشریف لاتے تو تسلی دینے کی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتی اور آقا کونین کو تسلی دیتی تھیں۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے کے آتے، جب سرکار جس ٹائم بھی پریشان ہوتے تو آپ کو تسلی دینے کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، چونکہ آپ ایسے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، جو بے آسرا ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ تو رب العالمین آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، آپ کو رب العالمین اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر ہم جس پہلو سے مطالعہ فرمائیں تو دین اسلام کے جو ابتدائی دور تھا اس کے اندر جتنی خدمات اور جتنی آپ نے بڑھ چڑھ کر خدمات دین اسلام کو آپ ملی ہیں وہ کسی اور ہستی کی نہیں ملی۔ سب سے پہلے عورتوں میں سے جس ہستی نے آقا کونین کے اعلان پہ لبیک کہتے ہوئے کلمہ توحید بلند کیا تھا، اس ہستی کے نام بھی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے پیارے انداز میں علامہ طارق صدیقی صاحب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حسنین کریمین کی نانی جان ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان عالیشان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے، وہاں حضور کے صحابہ اکٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدۃ، لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں جو نانے اور نانی کے اعتبار سے کل کائنات سے بہترین شخصیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دفعہ یہ سوال دہرایا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں جو جملہ فرمایا ہم الحسن والحسین، فرمایا ان تمام رشتوں کے احوال سے جو سب سے بہترین ہیں وہ حسنین کریمین ہیں، اور فرمایا وجدتہما خدیجہ بنت خوائلد، ان کی نانی جو ہے حضرت خدیجہ بنت خوائلد ہیں، یہ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں علامہ طارق صدیقی صاحب سے مختصراً یہ سوال عرض کروں گا کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کو مال تجارت لے جانے کے لیے معمور کرنا، اور پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرٰ سلام اللہ علیہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے جو نکاح ہوا اس کے حوالے سے آپ مختصراً بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے مفتی صاحب۔ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تجارت کے لیے مال لے کے نہیں گئے تھے تو آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میرا مال لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ پیغام قبول فرمایا اور سرکار نے خود جانے کی تیاری فرمائی۔ جب آپ مال لے کر آقا کونین تشریف لے کے جا رہے تھے تو سیدہ خدیجہ الکبرٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام جو ہے سرکار کے ساتھ بھیجا کہ آپ دیکھنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سرکار کے خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، آپ کے انداز دیکھیے گا۔ وہ غلام آپ کا سرکار کے ساتھ چلا گیا اور سرکار جب وہاں سے نکلے، وہاں سے لے کر واپس آنے تک جتنے معاملات ہوئے، خرید و فروخت کے جو معاملات ہوئے، جو راستے میں مسائل درپیش سارے جو ذکر ہوئے، وہ سارے جو معاملات پیش آئے وہ سارے انہوں نے جناب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معاملات ہوئے وہ سارے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیے کہ یہ معاملات پیش آئے ہیں۔ جی بالکل، وہ بادلوں کا سایہ کرنا بھی بے شک وہ ساری چیزیں جب پیش کی گئیں تو آپ نے، چونکہ اس سے پہلے آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، خدیجہ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی، اب میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اپنے بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ لیکن جب آقا کونین صلی اللہ علیہ
وسلم کی سیرت کا پتہ چلا اور آپ کی غلام میسرہ نے واپس آ کے بتایا کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سرکار کا انداز زندگی ایسا ہے اور سرکار کا خرید و فروخت کا انداز ایسا ہے اور معاملات ایسے ہیں، جب سرکار کو اس طرح کا پایا تو انہوں نے دل میں تمنا کی کہ کاش میں ان کی بیوی بن جاؤں. تو آپ نے اپنے ایک عورت کو بھیجا سرکار کی بارگاہ میں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح انہوں نے کیا، تو اس سے پہلی بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے نکاح کرنے کی وجہ کیا بنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آج ہم جو مرضی کہتے رہیں، جیسے مرضی کہتے رہیں، لیکن جب تک ہم خود جو عمل نہیں کر رہے ہوتے اس بات پہ ہم دوسرے کو کہتے رہیں وہ عمل نہیں کرے گا. جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے اگلے بندے تک وہ اثر بھی ہو سکتا ہے. اب میں خود وہ کام نہ کرنے والا ہوں، میں سامعین سے جتنا مرضی کہتا ہوں سامعین تک وہ بات، میرا میسج نہیں پہنچ سکتا، پہنچ بھی جائے گا لیکن وہ عمل نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں اگر میں آپ کے سامنے کوئی چیز عمل کر رہا ہوتا ہوں تو پھر آپ اس بات پہ آپ کو دل کا چاہتا ہے، جو عمل خود کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ عمل کرتے ہیں. جس سے میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ صادق اور امین بن جائے، ہمارا بچہ سچا ہو جائے، لیکن ہم اگر بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اگر فون پہ کال پہ بات کر رہے ہوں تو ہم یہ کہتے رہے بچوں کے سامنے کہ میں گھر پہ ہی ہوں. اب بچے ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، سارے باتیں سن رہے ہیں. جب والد بیٹھ کر، میں تو عموماً یہ کہا کرتا ہوں، جب